پروفیسر اسٹیون ہاکنگ کے مطابق انسانی نسل کو بچانے کی خاطر ہمیں ہر صورت کسی دوسرے پلینٹ پر جانا ہوگا۔ یہ انسانوں کے محفوظ فیوچر کے لیے انتہائی ضروری ہے، خاص طور پر اس آفت سے بچنے کے لیے جو ایک ایسٹیروئڈ کی شکل میں ہمارے سیارے سے ٹکرا جائے گا اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسٹیون ہاکنگ نے ایک ایسی جنگ کی پیشن گوئی بھی کی جس کے بعد یہ دنیا انسانوں کے ہاتھوں مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ یہ ایک ایٹمی جنگ ہوگی جس کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ہاکنگ کا ناقابل یقین دماغ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نے دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنے کے باوجود یونیورس کے بارے میں ہماری سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ اسٹیون نئی چیزوں کو تلاش کرنے پر زور دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا اس دنیا میں وقت بہت کم ہے، اس لیے ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 21 سال کی عمر میں اسٹیون کو ایک ایسی بیماری نے گھیر لیا جس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں زندہ رہنے کے لیے صرف 2 سال کا وقت دیا۔ لیکن ہاکنگ نہ صرف زندہ رہا بلکہ انہوں نے بات چیت کرنے کے لیے ڈیوائس کا استعمال کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ اگر انسان چاہے تو ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بلیک ہولز اور نیچر آف ٹائم پر کام کر کے اسٹیون ہاکنگ نے فزکس کو ایک نئی شکل دی۔ ہاکنگ نے انسانوں کو خبردار کیا کہ ایلین سے جتنا دور رہا جائے اتنا بہتر ہوگا۔ ان کا ماننا تھا کہ ایلینز انسانوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر وہ ہمیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ارتھ کو کولونائز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسٹیون ایلینز کو اکثر کولمبس سے ریلیٹ کرتے تھے۔ کولمبس بھاری بحری جہازوں کے ساتھ دوسروں کی زمین پر قدم رکھتا اور پھر آہستہ آہستہ وہاں کے ریسورسز پر قبضہ جما لیتا، یہاں تک کہ اسٹیون انسانوں کو اے آئی سے بھی خبردار کرتے رہے۔ اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اے آئی پر جس تیزی سے کام ہو رہا ہے، ایک دن اے آئی سے چلنے والی مشینیں بے قابو ہو جائیں گی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر اے آئی کو استعمال کرنے میں کوئی غلطی کی گئی تو انسانوں کے بنائے گئے یہ مشینز ہمارے سب سے خطرناک دشمن ہوں گے۔ خاص طور پر اے آئی جنگی ٹیکنالوجی کو لے کر اسٹیون کافی سنجیدہ تھے۔ انسانوں کے فیوچر کو لے کر بھی انہوں نے کچھ پریڈکشنز کی۔ ان کا ماننا تھا کہ آنے والے وقتوں میں کلائمیٹ چینج اور اوور پاپولیشن کی وجہ سے یہ زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی، اس لیے انسانوں کو اپنی بقا کے لیے مختلف پلینٹس پر چلے جانا چاہیے۔ ان کے مطابق مارس ہماری زمین سے کافی ملتا ہے، اس لیے یہ ہمارا اگلا گھر ہو سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف انسانوں کا فیوچر محفوظ ہوگا بلکہ اس کوشش کے بعد انسانی صلاحیت بہت آگے چلی جائے گی۔